کتنا ٹیکس دیا ہے گورنمنٹ کے خزانے میں؟ یہ سنیں، 37 کروڑ 41 لاکھ 81,936 روپے گورنمنٹ کو میں کس لیے پیسے دیتا ہوں؟ میں ڈر جاتا ہوں، میں جب اپنی گلی میں بولتا ہوں میرے آگے پولیس کی گاڑی ہو تو میں ڈر کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں مجھے اریسٹ کرنے کے لیے میرے گھر میں یہ پولیس جا رہی ہے۔ یہ ہے بزنس مینوں کا پاور۔ جو کہتا ہوں نیب کے بارے میں سب لوگ یہ کہتے ہیں نیب کو ختم ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں نیب کو رہنا چاہیے اور نیب کو اور سٹرینتھنگ ہونا چاہیے۔ ابھی لائن فائل، میں رات 10 بجے تک ادھر بیٹھا ہوں، نیب کے دوست ادھر فائل لا کر آئے، مجھے 24 سپٹمبر کو نوٹس آیا میری فیصل ٹاؤن کو، بتائیں ان کے پاس کون سی کمپلین ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ایک سنگل کمپلین نہیں کہ انہوں نے کیوں مجھے نوٹس بھیجا۔ میں کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا جو میں پورا نہ کر سکوں، خاص کر کے اس کو اختیار نہ اس سے نیکسٹ ڈے خالد صاحب اور بختیار صاحب گواہ ہیں، میں نے کہا جی 1 کروڑ کا چیک لے جائے، 100 فارم جتنے میں نے اعلان کیے تھے لفافے میں ڈال کے اسی دن میں نے واپس ان کو بھیج دیا تھا۔ چھٹی ہے کل 5 مئی کو، 5 فروری کو میں کل ہی چیک ایشو کروں گا، انہوں نے نہیں لیا، میں نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہا۔ تو میرے کام سے تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہ سوال مجھ سے بنتا تھا، یہ چیمبر کی اس وقت سے بنتا تھا کہ جب چور صاحب نے اعلان کیا تھا تو کیا وہ جو کمی تھی وہ چور صاحب کے پارٹ میں تھی یا ہمارے پارٹ میں تھی؟ تو یہ آپ ان سے پوچھ کے پھر سوال کرتے تو میرا خیال زیادہ مزے ٹیسٹفل ہوتا۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل کو میں اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ چیمبر شاہ صاحب میرا خیال بات ختم ہو گئی، ان کا سوال تھا، ان کا رائٹ بنتا تھا، جواب ہو گیا، تو میرا خیال خوشگوار موڈ میں آگے چلتے ہیں۔ چیمبر کی جو مینجمنٹ ہے، سردار طاہر صاحب، جو پوری چیمبر کی باڈی ہے، خاص کر جو میرے سے سینئر بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسلام آباد چیمبر جو کہ ایک کیپٹل کا چیمبر ہے اس فورم پہ مجھے بلایا، مجھے عزت بخشی، میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ میرا آج یہ دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ میری کسی سکسیس پہ یا کامیابی پہ کلیپنگ کرتے ہیں، لیکن میں یہ آج چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کلیپنگ کروں اور اس عوام کے لیے اور جنرل پبلک کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مجھے جانتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو مجھے نہیں جانتے۔ انہوں نے جب یہ کسی نے کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی تو جو انہوں نے لوگوں کو بھرپور جواب دیا، اس کی مثال پاکستان میں آج دن تک کسی کو چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سلوک دے سکتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ بھی کر سکتا ہوں، اور اس فورم سے جنرل پبلک، اپنی بہنیں، اپنی مائیں، اپنے بزرگ، اپنے بڑے، خاص کر جو بزنس میں بڑے ہیں، مجھے باہر کی دنیا سے بہت کالے آئیں گے، میں ان کا بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں۔ میں ایک چیز کا، میں نے کبھی کاغذ نہیں لیے، آج بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، صرف میں ایک کاغذ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اگر یہ میڈیا والے اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیں، میں نے صرف ان کے لیے دیا، اس کے اوپر دستخط بھی موجود ہے، یہ ایک پیپر ہے میرے ہاتھ میں، اگر اس کا کوئی اسکرین شاٹ لینا چاہے لے لے۔ میں اس کی ایک لفظ کی ڈیٹیل آپ کو کر کے میں یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جی میرے پاس ٹیکس سمری ہے، صرف کیونکہ آج میں 3 یا 4 فروری کو آپ کے پاس ہوں، 4 فروری ہے، یہ جنوری کی ہے، 1 جنوری 2026 سے 31 جنوری 2026، 1 منتھ، یہ میرے ہاتھ میں۔ ایک ماہ میں نے کتنا ٹیکس دیا ہے گورنمنٹ کے خزانے میں؟ یہ سنیں، 37 کروڑ 41 لاکھ 81,936 روپے گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع ہوا ہے، گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوا ہے۔ تو یار خدا کا خوف کریں، جو سردار صاحب نے بات کی ہے، ہمارے پاس آپ کی ATM مشینیں ہیں گورنمنٹ کی، ہم محنت کرتے ہیں، ہم نے پاکستان میں محنت کر کر کے کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی، اس کریڈیبلٹی کے اوپر ہم اپنا بزنس کرتے ہیں، اور اس بزنس میں پیسے کون لیتا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان لیتی ہے۔ گورنمنٹ کو میں کس لیے پیسے دیتا ہوں؟ گورنمنٹ نے مجھے 3-4 چیزیں دینی ہوتی ہیں، میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں مجھے بتائے گورنمنٹ نے ان ریٹرن مجھے کیا دیا ہے، وہ مجھے بتائے۔ نمبر 1، اس نے مجھے ہیلتھ دینی ہے،
بتائیں آج پاکستان میں کوئی ایسا ہاسپٹل ہے کہ جس میں میرے بچے جا کر علاج کرا سکیں؟ یہ 38 کروڑ دینے کے بعد، ایک ماہ میں 38 کروڑ دینے کے بعد مجھے بتائیں، چلو جی میرا پوری زندگی کا ریکارڈ دیکھ لے، میں نے کبھی پورے زندگی میں کسی سرکاری دفتر میں جا کر 5 روپے کی چٹ نہیں بنائی، چلو یہ بتا دیں۔ دوسرا ایجوکیشن میں، دوسرا آپ لوگوں نے مجھے ایجوکیشن دینی ہے، میرے بچوں کو دینی ہے، میرے ملک کو دینی ہے تاکہ میرا ملک آگے جائے۔ بتائیں آپ نے کوئی ایک سکول، ایک کالج، ایک یونیورسٹی پاکستان کو دی ہے جہاں پہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں عزت کے ساتھ اپنے بچوں کو بجائے باہر بھیجنے کے، جن لوگوں کے بچے ہیں وہ پورے پاکستان کے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ سکے، آپ نے وہ آج دن تک اپنا وعدہ پورا کیا؟ تیسرا سب سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کی صورتحال۔ کیا آج لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کی صورتحال وہ ہے کہ جو میں جیل ٹیکس دے کے ڈیزرو کروں؟ آپ بتائیں، باقی تو میں بعد میں کرتا ہوں، وہ نہیں ہے۔ میں کر جاتا ہوں، میں جب اپنی گلی میں بولتا ہوں میرے آگے پولیس کی گاڑی ہو تو میں ڈر کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں مجھے اریسٹ کرنے کے لیے میرے گھر میں یہ پولیس جا رہی ہے۔ یہ ہے بزنس مینوں کا کام۔ بتائیں کس نے یہ ملک میں کام کرنا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان، یار اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہو، 26 کروڑ عوام کا ملک ہو، اور اللہ اور نبی کے ماننے والے ہوں، اور دنیا کی ذہین ترین جو لوگ ہوں، 5 موسم ہوں، 5 دریا ہوں، گندم ہماری اپنی ہو، اناج ہمارا اپنا ہو، فروٹ ہمارا اپنا ہو، ریئر ارتھ منرل ہمارے اپنے ہوں، کمیونیکیشن سسٹم ہمارا اپنا ہو، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہم جو مرضی چاہیں کر سکے، تو یہ بتاؤ ہم ساری باتیں تمہاری مانگتے ہیں، اور یہ بتاؤ ہم دنیا کے آخری نمبر پہ کیوں ہیں؟ اور یہ بتاؤ پیٹرول پکڑ کے $1 ارب کے لیے تو دنیا کے چکر لگاتے ہو، کیوں لگاتے ہو؟ اس کا بھی تو جواب ہمیں دو۔ کو خدا کا خوف کرو۔ مقابلہ ہوتا ہے ہمارا اس وقت پاکستان میں، ہم نے مئی میں اگر جنگ جیتی ہے تو اب ہمیں اکنامیکلی بھی جنگ جیت رہی ہے، تب ہم اپنے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، ورنہ یہ جنگ ہمارے لیے باعث میں جیتی ہوئی باعث شرمندگی بھی بن سکتی ہے۔ دیکھیں آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ ایک ازلی دشمن انڈیا جو کافر ملک ہے اس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے۔ کیا مقابلہ ہے؟ وہ آج اپنے بزنس مینوں کے لیے اس کا پرائم منسٹر کیا ڈیل لے رہا ہے یورپی یونین سے؟ 0 ٹیرف کے اوپر، کتنے کی؟ $200 بلین کی 1 سال کی وہ ڈیل آپ سے لے رہا ہے۔ بتائیں جو میرے ملک کا انڈسٹریلسٹ ہے، جو میرے ملک کا کاروباری وہ آدمی ہے جس کو بجلی اس خطے کی سب سے مہنگی ملے، جس کو گیس اس خطے کی سب سے مہنگی ملے، جس کا ٹیکس ریٹ 69% ہو، بتائیں سکیل لیبر نہ ہو، ایجوکیشن کی کمی ہو، اور اس کو ڈسپلن کی کمی ہو، مجھے بتائیں وہ دنیا میں کس طرح جا کر اس دشمن کی اس کے ساتھ کیسی کمپٹیشن کرے گا؟ کون آپ کی گڈ خریدے گا؟ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیا لیا بتائیں؟ دوسرا امریکہ کے ساتھ دیکھیں، اس نے ڈیل کی، آپ کو ٹیرف نہیں ملا، انہوں نے 18 لے لیا۔ اب جو پہلے ان کا 25 تھا، ہمارا 19 تھا۔ ہمارا جو تاجر ہے اس کو کچھ نہ کچھ کمپٹیشن تھا۔ اب تاجروں کو دبا کے کتنا وہ آپ کے لیے کر لیں گے؟ اب ان کا جب ٹیرف 18 ہو گیا ہے تو جب آپ ایکسپورٹ کریں گے امریکہ میں تو بتائیں آپ کا کیسے آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کریں گے؟ کیا آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا نہیں جائے گا؟ ابھی تک آپ دیکھ لیں، اس سال کی فکر ہے کہ 30 جون تک شاید آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے یہ $40 بلین تک چلا جائے۔ تو یار یہ اسٹیٹ جو ہے اس نے کیسے پیسے کے بغیر چل رہا ہے؟ مجھے آپ سمجھائیں۔ ہم نے اگر جنگ میں فتح کی ہے تو اب ہم نے جب تک اکنامکس کے محاذ میں اس اکنامیکل کنڈیشن جو پاکستان کی ہے اس میں اگر ہم نے اس انوائرمنٹ میں رہ کر اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو نہ بڑھایا، اپنی امپورٹ کو کم نہ کیا، ہم اپنی پروڈکشن کیپیسٹی نہ بڑھائی تو بتائیں ہم دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ میں آج آپ کو بتاؤں کتنے چیلنج ہیں، میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، میرا کلپ موجود ہے کہ
کہ پاکستان کو 1 سے 2 سال پانی کا سیریس مسئلہ آنے والا ہے. یہ میری آپ بات یاد رکھنا. اور ہم کوئی عام ملک نہیں ہے, ہمارے ہر طرف تقریباً ایک دشمن بیٹھا. جہاں افغانستان میں جنگ ہوئی ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بنا دی, ایران میں بھی ہوگی تو شاید یہ پاکستان ان کو بنا دے دے. لیکن خدا نخواستہ زندگی میں آپ کے اوپر کوئی ایشو بنا, نہ آپ کو انڈیا تو پہلے آپ کا اصلی دشمن ہے, نہ آپ کو چائنا قبول کرے گا, نہ آپ کو افغان قبول کریں گے, نہ آپ کو ایران قبول کرے گا. آپ کو اپنی ٹیریٹری میں رہنا پڑے گا. تو بتائیں اس کے لیے کیا ہمارے پاس انتظام. تو جب تک ہمارے پاس فوڈ سیکورٹی اور پانی, یہ ہم اپنی معیشت کو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے کریں گے تو بتائیں ہم دنیا میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں. یار اتنا بڑا اسلامک ملک, ہم نے ایک چیز میں ترقی کی, پوری دنیا میں ہم نے مانگنے والے اپنے چوکوں پہ بھر دیے, اپنے اشاروں پہ بھر دیے. پوری دنیا کے اوپر ہم نے مانگنے والے اتنے بھیج دیے, عمرے کے چکر میں بھی اور ٹورسٹ کے ویزے پہ بھی. دنیا نے ہمارے آگے ہاتھ باندھ دیے. انہوں نے کہا بس کریں, یہ جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہمیں نہ بھیجیں. انہوں نے آپ کے ویزوں پر پابندی لگا دی. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایئرپورٹوں کے اوپر انٹرو لے کر اپنے لوگوں کو آف لوڈ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کون کس کا مانگنے کو دل چاہتا ہے؟ وہ بھی جو مسلمان ہو, جو کلمہ گو ہو, وہ مانگے گا. اور مسلمان تو دوسرے کا دکھ درد مانگتا ہے. وہ تو 40 گھروں تک اس کا تو ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا سو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہے. وہ کدھر مانگتا ہے؟ مسلمان کدھر مانگتا ہے؟ وہ اس وقت مانگتا ہے جب آپ کے ملک میں وہ ریسورسز نہ ہو, آپ کے ملک میں ان کو جاب کریشن نہ ہو. میں نے اس لیے یہ آپ سے بات کی, یہ میں نے اس وقت کی آپ کو فکر دی ہے جب انہوں نے مجھے بلائن کیا. میں آپ ایک ہمارے دوست نے چیئرمین نائب صاحب کی بات کی. میں بہت ہی پاکستان کا بندہ ہوں جو کہتا ہوں نیب کے بارے میں سب لوگ یہ کہتے ہیں نیب کو ختم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں نیب کو رہنا چاہیے اور نیب کو اور سٹرینتھنگ ہونا چاہیے. لیکن میرا ایک نیب سے سوال ہے, آپ کی وساست ہے, بتائیں انہوں نے جو میرے خلاف انکوائری کھولی وہ آرگینک انکوائری ہے. ابھی لائیں فائل, میں رات 10 بجے تک ادھر بیٹھا ہوں, نیب کے دوست ادھر فائل آ کر آئے, مجھے 24 سپٹمبر کو نوٹس آیا میری فیصل ٹاؤن کو. بتائیں ان کے پاس کون سی کمپلین ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, ایک سنگل کمپلین نہیں کہ انہوں نے کیوں مجھے نوٹس بھیجا. دنیا اپنے تاجروں کو, اپنے سرمایہ داروں کا تحفظ کرتی ہے اور تم اپنے تاجروں کو بلائن کرتے ہو. لاؤ فائل میرے سامنے, ایک نوٹس لاؤ. اگر ہے میں اس شام کو اس دفتر سے اٹھوں گا نہیں آپ کی موجودگی میں جب تک میں اس کی پیمنٹ نہ دے دوں, اگر کسی ایک کا بھی کلیم موجود ہے. لائے میں چیلنج کرتا ہوں, میری 35 سال کی بزنس ہسٹری ہے. ایک بتائیں پاکستان میں کسی کے پاس چیک باؤنس ہو, ایک سنگل ہے تو بتائیں. کسی پاکستان کے پی ایس میں میرے خلاف چیک باؤنس کا مقدمہ ہو. چلو جی میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی کسی عدالت میں میرے سے پیسے لینے کو اس کی ریکوری کا مقدمہ ہو, چلو وہ بتا. آگے کی میں بات کرتا ہوں, کسی نے مجھ سے پیسے لینے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ادھر سٹیل ملوں کے مالک نظر آ رہے ہیں, پاک آئرن کا مالک ادھر بیٹھا ہوا ہے. پوچھیں کتنے سٹیل کے پیسے ان کی طرف ایڈوانس ہیں. ہم نے سٹیل اٹھایا ہی نہیں, ان کو پیسے ایڈوانس ہیں. کوئی اور بتا دے, کوئی لینڈ سپلائر بتا دے, جس نے ہمیں زمین دیا وہ بتا دے, کسی سے ہم نے مٹیریل اٹھایا وہ اٹھا دے, کسی سے ہم نے رینٹ مشینری لیا وہ اٹھا دے, کوئی سیمنٹ فیکٹری کا مالک بتا دے, کوئی ٹائل فیکٹری کا مالک بتا دے, المونیم کا مالک بتا دے, برسٹ کا مالک بتا دے, سٹیل کا مالک بتا دے, سیمنٹ کا پلانٹ کا مالک کوئی بتا دے. کہ کسی نے ہم نے چلو جی پیٹرول ڈیزل کا اپنا بندہ کوئی پیٹرول پمپ کا مالک بتا دے, کسی کا ہم نے 1 روپیہ بھی دینا ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر میں ابھی دینے کے لیے تیار. بتائیں پھر کیسے انکوائری ہے؟ سب سے انکوائری نہیں کھولی. پاکستان کے خبروں میں ملائن کرنے کے لیے ابھی انکوائری ہوئی نہیں ہے, پہلے خبریں اخباروں میں دی گئی. کیوں؟ اور انکوائری تو کرو, مجھے تو بلاؤ اور بلا کے پوچھو تو صحیح کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے, میں جواب دوں گا. نہیں جواب دے سکا تو پھر جو مرضی کرو, اور پوچھو تو صحیح. اور میں تو ابھی گیا نہیں ہوں مالک, مجھ سے تو تم نے پوچھا نہیں, تم نے اخباروں میں خبریں لگا دی کہ اتنی اپنا کیا نام ہے لوگوں سے پیسہ لیا, اور وہ بھی جھوٹی خبریں. انہوں نے کہا پتہ نہیں اتنے ارب روپیہ لے لیا. کہاں ہے وہ اتنے ارب روپیہ؟
کہاں ہے وہ تمہاری ممبرشپ جو لاکھوں میں تم نے کہی تھی؟ کیوں غلط بیانی کرتے ہو؟ کیا وہ آرگینک انکوائری ہے؟ ہم نہیں سمجھتے. تو خدارہ اپنے اداروں کو اتنا ملائی نہ کرو، اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم مت کرو. یہ ہوا نہیں. دوسرا محکمہ جات پہ اس نے کہا او بھائی، جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے تو اس کو کچھ نہیں ہو رہا، انہوں نے جلدی سے کہا وہ اس نے تو ایس ٹی پی نہیں بنایا. آر ڈی اے راول پنڈی کا ایس ٹی پی نہیں بنا. تم بتاؤ اتنا بڑا پنڈی ہے، تم نے کتنے راول پنڈی میں آر ڈی اے میں ایس ٹی پی بنائے ہیں؟ راول پنڈی کے رہنے والے وہ انسان نہیں ہیں، وہ بھیڑ بکری ہیں. ان کے لیے آپ تم نے کتنے ایس ٹی پی بنائے؟ کہا کہ گریڈ اسٹیشن کا جناب وائلیشن تب ہے، اپروڈ نقشے میں گریڈ اسٹیشن کا پلاٹ نہیں ہے، موقع پہ بھی نہیں بنا. ہاں اپروڈ میں نہ ہوتا اور موقع پہ بنا ہوتا، وہ کہتے دیکھیں جی اپروڈ پلان میں تو گریڈ اسٹیشن کا پلاٹ نہیں، موقع پہ بنا، یہ وائلیشن ہے. اور نہ نقشے میں ہے نہ موقع پہ ہے، تو وائلیشن کیسے ہے؟ میری سمجھ سے بالا. پھر تیسرا الزام کہ جناب نالا، میں نے نالا جہاں تک میری سکیم میں بنایا، جو میری سکیم آگے نہیں میں نہیں بناتا، گورنمنٹ بنا دے. یار مجھے یہ بتائیں، یہ کوئی آبجیکشن ہے؟ اور اتھارٹیوں کا کام کیا ہے؟ اتھارٹیوں کا کام ہے ہمیں فیسلیٹیٹ کرنا. یہ پاکستان عجیب ملک ہے، یہاں جو میرے ٹیکس سے لوگ تنخواہ دیتے ہیں وہ میرے اگینسٹ کام کرتے ہیں. باہر کی دنیا میں جو ٹیکس کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹ فار ٹھہراتے ہیں عوام کے سامنے، وہ عوام کے خادم بن کے کام کرتے ہیں. ہماری جو افسر شاہی ہے یہ ہمارے اوپر کیا کرتی ہے؟ یہ ہمارے اوپر حکمرانی کا خواب لے کر آتے ہیں. ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کو جو سیلریاں ملتی ہیں، ان کے اللہ تللے، ان کی گاڑیاں، ان کے پیٹرول، ان کے ڈیزل. تمہارے بچوں کے پاس ہم نے اپنی زندگیاں کھو دی اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. ہماری تو باہر کی دنیا میں پراپرٹیاں، یا ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ہماری فیملیاں تو باہر نہیں ہیں. تمہاری فیملیاں بھی باہر ہیں، تمہارے پاس پاسپورٹ بھی باہر ہے، تمہاری جائیدادیں بھی باہر ہیں. مطلب کہ صاحب بتا دو کہ $140 بلین جو تم نے قرضہ لیا وہ ہے کہاں؟ میں نے تو نہیں کبھی استعمال کیا. اگر کیا ہے تو مجھے بتاؤ کہ $140 بلین میں میرے حصے کا قرضہ کہاں ہے؟ میں نے تو الٹا آپ کو ایک ماہ میں 37-38 کروڑ روپے کا ٹیکس دے رہا ہوں. مجھ سے تو آپ لے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں کہ میرے خلاف بجائے کہ اگر کوئی وائلیشن تھی، اگر کوئی کمی ہے، اگر کوئی کوتاہی ہے، پاکستان میں بزنس کرنا آسان ہے، آپ ہمیں گائیڈ کریں، آپ ہماری رہنمائی کریں، آپ وہ کمیاں کوتاہیاں ہمیں بتائیں، ہم اس کو دور کریں. ہم اداروں کے ساتھ چلنے والے ہیں، اداروں کے اگینسٹ چلنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی، ہم نے بزنس کرنا ہے. سیاست جن کا کام ہے وہ کرے، ہم نے اپنا کام کرنا. ہمیں نوٹس دے سکتے تھے کہ جناب یہ وائلیشن ہے، یہ کمی ہے، آپ 30 ڈیز میں پوری کریں. سیکنڈ نوٹس آ سکتا تھا، تیسرا نوٹس نہ ہوتا تو پھر فائن شروع ہو جاتا ہے. سکیم بناؤں میں، یہ میں گورنمنٹ کا کام کرتا ہوں. اگر آپ آرگنائز پلاننگ کو پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے تو یہ پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہوگا. یہ ملک کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، میں اسلام آباد کی ایک بات کر کے آگے بیٹھا ہوں. کتنی میتھ غلط ہے. اور جی اسلام آباد دنیا کا دوسرا خوبصورت کیپٹل ہے، اور یہ کہاں سے تم نے فکریں لی ہے کیپٹل ہے؟ اور دنیا کا جو تھکا ہوا کیپٹل ہے اس میں بھی 50 5 سٹار ہوٹل ہے. تمہارے اسلام آباد میں ایک 5 سٹار ہوٹل نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ یہ اسلام آباد کا دوسرا بڑا خوبصورت ہے. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ ایک سینٹورس انہوں نے محنت کر کے بنایا، اس کا بھی چوتھا ٹائر ابھی دیا، پر یقین جانے اگر سی ڈی اے کے لوگوں کا بس چلے وہ اس کو بھی گرا دیں، کوئی نہ کوئی وائلیشن نکال کے اس کو بھی گرا دیں کہ یہ کیوں بنا ہوا ہے. تو یاد کرنے دے کام. تم ساری دنیا گھومتے ہو، تمہیں نہیں پتا دنیا کے تھکے ہوئے کیپٹل میں بھی سکائی سکیپر بلڈنگ 80 90 سٹوری موجود ہیں. اسلام آباد میں ایک بلڈنگ بھی تم نے 66 سال میں بننے دی. 1960 کو اسلام آباد میں وجود میں آیا تھا، 66 سال میں ایک بلڈنگ بھی تم نے بننے دی. اور تم اس پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو؟ کتنے سال چاہیے؟ 78 سال ہو گئے. آج سے 25-30 سال پہلے پاکستان کا 1 روپیہ انڈیا کا 1.25 روپیہ تھا.
آج ان کا 1 روپیہ ہمارے 3.25 روپے، اور اس کا بھی پتہ نہیں کہ اگلے لمحے کتنا وہ ہو جانا ہے. کتنا مشکل ہے یہ کاروبار کرنا کہ جس ملک یہ نہ پتا ہو کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن، کاسٹ آف ڈیولپمنٹ اگلے ماہ کتنی بڑھ جانی ہے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ اور دنیا کی حکومتیں اپنے تاجروں کے لیے کام کرتی ہیں. ہماری بیوروکریسی، ہماری افسرشاہی ہمارے خلاف کام کرتی ہے. ہم 2 چیزیں اپنی سیدھی کرتے ہیں، وہ سارا دن اسی کام میں لگا رہتا ہے. ہم 3 چیزیں سیدھی کرتے ہیں، اگلے دن دفتر آتے وہ کہتے ہیں 4 چیزیں اور انہوں نے الٹی کر دی. کس لیے؟ کہ ہم نے ان کو کام نہیں کرنے دیا. مجھے دبئی گورنمنٹ سے کال آئی، میں نے کہا جی کوئی فیک کال ہے. مجھے دبئی گورنمنٹ سے کال آئی، میں نے کہا جی فیک کال ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پاکستان سے ہم نے سلیکٹ کیا ہے اپنی ریزیڈنس ویزا کے لیے. میں نے کہا وہ تو تب سلیکٹ کرے اگر میں نے اپلائی کیا ہو. ان کی تو پالیسی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور گولڈن ویزا لے لیں یا ریزیڈنس کارڈ لے لیں. تو میں نے کہا جی ایسے ہی نہیں جو پاکستان میں کالیں آتی ہیں جو اس طرح کی ہے. میں نے اس پہ توجہ دی، پھر آنی شروع ہوئی. میں نے پھر بھی نہیں، پھر آئی تو میرے بچوں نے وہ دیکھی. انہوں نے کہا پاپا یہ تو ان کی آفیشیل کال ہے. انہوں نے ان کا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ چودھری عبد المجید کو کیونکہ میرا نام عبد المجید ہے، کہ جی ہم نے ان کو پاکستان سے ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے سلیکٹ کیا. انہوں نے آ کر صرف اپنے فنگر پرنٹس دینے ہیں اور اپنی آئی ڈی لے جانی ہے. میں دبئی گیا، میں نے اپنا میڈیکل کرایا، فنگر پرنٹس کرائے، مجھے 8-10 دن میں آئی ڈی مل گئی. اب آئی ڈی میرے پاس ہے. میں چیلنج کرتا ہوں نیب کو، حکومت پاکستان کے اداروں کو، بتائیں اس آئی ڈی کے پیچھے کوئی انویسٹمنٹ ہے؟ ہوتا ہے نا کہ انویسٹمنٹ، یہ چیک کر لیں. میں نے کسی چیز پہ سائن نہیں کیے. جب وہاں گیا انہوں نے وہ میرے سے لیا، اس وقت میں نے سائن جو انہوں نے کروائے ہیں میڈیکل کراتے ہوئے اور جو وہ فنگر پرنٹس ہے اس وقت کسی چیز پہ سائن یا میری انہوں نے ڈیٹیل لی ہے لی ہے. ایک دوسرا ملک جہاں میں نے کوئی عہدے کا پروجیکٹ نہیں کیا، وہ وہاں سے کہاں پاکستان سے مجھے سلیکٹ کر رہا ہے اپنے ریزیڈنس کے لیے. میرے بیٹوں کو ایک وسطی ایشیا ریاستوں کا وزیر اپنے جہاز میں بنا کر باہر جاتا ہے کہ جی آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، اپنے جہاز میں بٹھا کے. میں ابھی امریکہ گیا، ایک اسٹیٹ کا گورنر مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے اس اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں ہاؤسنگ میں. کوئی ایشو بنے گا میں آپ کے ساتھ ہوں. اور کبھی انہوں نے بھی بلایا. یاد کریں کہ اگر واجہ صاحب ترنول سے بیٹھے ہیں، ترنول اسلام آباد کا سینٹر پوائنٹ ہے، کوئی عام جگہ نہیں ہے. 12 اسلام آباد کا سینٹر پوائنٹ ہے. ترنول میں اگر آپ 5 مرلے لے کر اسلام آباد میں اس پہ گھر بنا لیں، گلی 5 فٹ چھوڑیں، 2 فٹ چھوڑیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھتا. سی ڈی اے کا وہاں زور نہیں چلتا. لیکن ہزاروں ایک سال میں ان کو کہیں، جو کمشنر اس وقت چیف کمشنر اسلام آباد ہے وہی چیئرمین سی ڈی ہے، ان کو کہیں، ان کے نیچے سارا ڈی سی ان کے نیچے، ان کو کہیں سر 1 سال کا ریکارڈ سر ترنول ایریا کا منگوائے جہاں پہ صرف 2-3 اپنا جو پٹوار سرکل ہے یا 2 سرکل ٹوٹل ہوں گے، ان کا ریکارڈ ہے صرف 1 سال کا کہ 1 سال میں 5 مرلے کی کتنی رجسٹریاں ہوئی ہیں. صرف یہ ریکارڈ منگوا کے دیکھیں. ان کی تعداد کئی ہزاروں میں ہوگی، کئی ہزاروں میں. ہم ادھر چھوٹے سائز کی جو کالونی بناتے ہیں 2-3 ہزار میں، اس کے کتنے پلاٹ ہوتے ہیں؟ 2200-2300. میں 2200 پلاٹ کی اگر کالونی بناؤں، سی ڈی اے کے سٹینڈرڈ کے مطابق بناؤں، کروڑوں کی فیسیں بھی دوں، لینڈ کنورجنگ بھی دوں، گورنمنٹ کو کروڑوں کے ٹیکس بھی دوں، اس کے بعد سڑکیں میں بناؤں، پانی کا انتظام میرے، بجلی میں لاؤں، گیس میں لاؤں، پلے گراؤنڈ میں بناؤں، فٹ بال گراؤنڈ میں بناؤں، قبرستان گراؤنڈ میں بناؤں، گورنمنٹ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں. جب اس کا نقشہ پاس ہوگا تب بھی گورنمنٹ کو فیسیں، جب بلڈنگ پلان ہوگا تو ساری زندگی کے لیے سی ڈی اے کی ATM لگ جاتی ہے. لیکن مجھے نہیں کام کرنے دیں گے. میرے رستے میں اتنی رکاوٹیں کہ آپ کا جے کونا ٹیڑھا ہے، جے این او سی ایشو ہونے ہی نہیں دیں گے. لیکن ترنول میں آپ سی ڈی اے کی کسی سیکٹر میں آپ 20,000 گھر بنا لیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا، جس کے اوپر ساری زندگی. روڈیں کس نے بنانی ہے؟ گورنمنٹ نے. ان کو سکول کس نے بنا کے دینے ہیں؟ گورنمنٹ نے.
اپنا ہاسپٹل کس نے بنا کے دینے ہیں؟ گورنمنٹ نے. ان کو قبرستانوں کا کس نے انتظام کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے. پارک پلے گراؤنڈ کس نے بنا کے دینے؟ یہ نہیں جو سٹیٹ پہلے ہی کمزور ہے اس کے اوپر اور بوجھ ڈالتے تھے. اسی لیے تو پاکستان میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں اور دنیا ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ خرچ کرتی ہے. آپ بتائیں کہ پچھلے 20 سال 40 سال میں ہماری گورنمنٹوں نے جو میرے سے ٹیکس لیا کتنا ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ لیا, میرے بچوں کو, میرے اس ملک کے لوگوں کو کتنا نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کر گئے ہیں, کتنے لوگوں کو پور کلاس سے مڈل کلاس میں لے کر گئے ہیں, کتنے مڈل کلاس سے انہوں نے بزنس مین پیدا کیے ہیں. دنیا کے ایک ایک ملک میں بلینئر جو ہے وہ سوموں کے حساب سے ہے. پاکستان میں کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ میں بھی $2 ارب کا, $3 ارب کا, $5 ارب کا. اگلے دن بیان دیا, اگلے دن بیان یہ دیا کہ جی ہم نے اپنا ریکارڈ چیک کیا ہے, غلطی سے اس میں 2 نام رہ گئے ہیں. ایک چودھری محمد جوید کا نام FIR میں درج کرانا رہ گیا, ایک میرے بیٹے چودھری زہیر مجید کا نام بھی رہ گیا. اور یار آپ ہمارے بچوں تک پہنچ گئے ہیں. اور جو باہر سے پڑھے ہیں, جو ایک امریکہ سے پڑھا ہے, ایک انگلینڈ سے پڑھا ہے, وہ اس وقت کہتے تھے پاپا آپ کس ملک میں اپنی زندگی کے اتنے سال لگا رہے ہو. انہوں نے آج دن تک کسی کو کچھ صلہ دیا جو آپ کو ملے گا. میں نے کہا بیٹا نہیں, یہ ہمارا ملک ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ کوئی عام ملک نہیں ہے. تو کیا بزنس مین تکلیفوں سے ڈر جائے یا گھبرا جائے؟ تو جب اچھے وقت کو ہم انجوائے کرتے ہیں تو برے وقت کو ہم نہیں انجوائے کریں. اس میں بھی پھر انسان کو حوصلے میں رہنا چاہیے. تو ہم حوصلے میں, لیکن جب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ FIR میں بھی نام نہیں ہے, اس کو اریسٹ کر کے لے جائیں. اور رات 12 بجے انہوں نے اس کو چھوڑا. جب یہ لے گئے انہوں نے ID کارڈ چیک کیا, انہوں نے کہا یہ تو نام FIR میں شامل ہی نہیں. پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے چھوڑا, کس پریشر سے چھوڑا, یا ان کو خود کوئی احساس ہو گیا. اور یار اتنا ظلم, کس کی عزت اس ملک میں محفوظ ہے؟ تو خدارہ اتنا نہ اپنا ظلم نہ کرے بزنس مینوں کو. اب بزنس مینوں نے کیا کر دیا, میرا بھی سب کے ساتھ رابطہ ہے, لوگوں نے اب بولنا کم کر دیا. لوگ اندر ہی اندر, کوئی اپنی انڈسٹری بنگلہ دیش, کوئی کہیں, کوئی دنیا میں کہیں. جب ہم باہر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلانے ہوٹل جو ہے یہ آپ کے فلاں بنے گے. یار اس پاکستان کے لیے $125, $126 یا $140 قرضہ جو اتارنا ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ کوئی عام ملک نہیں ہے. لیکن اس کو کاروبار کرنے دے, اس کو فیئر کمپٹیشن دے. مجھے فیئر کمپٹیشن چاہیے, مجھے کوئی گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں چاہیے. میں گورنمنٹ سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگتا جو دوسرے کو اپنا نہ میری ہو اور مجھے ملے. میں اس کا ڈیزرو میں کیوں کروں؟ میں اپنا لیجیٹیمیٹ بزنس کرنا چاہتا ہوں. ایک الزام یہ لگایا کہ FP2 کی اپروول نہیں ہے. جب میں نے بیچا تھا میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی اپروول نہیں ہے, انشاءاللہ ڈیو کورس آف ہوگی. لوگوں نے مجھے یہ چیز دے کے پیسہ لیا تھا. میرا یہ ہے کہ اگر اپروول نہیں تھی, بغیر اپروول کے میں نے پیسے لیے, تو یہ بتاؤ تم نے نیب کا نوٹس فیصل ہل کو کیوں دیا؟ وہ تو NOC اپروو تھا, اس کو کیوں بیچ میں ڈالا؟ اگر تمہاری یہ منطق مان لی جائے کہ NOC کی کوئی وجہ ہے تو NOC فیصل ہل کا تو کوئی ایشو نہیں تھا, اس کو کیوں ڈالا؟ کیوں؟ تم فیصل ٹاؤن گروپ کو ملائن کرنا چاہتے تھے, تم فیصل ٹاؤن گروپ کو ڈیمیج کرنا چاہتے تھے. ان کے ارادوں پہ کیسے پڑا؟ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. میں اسی لیے آپ کے سب سے پہلے شکریہ, مجھے جنرل پبلک نے سپورٹ کیا, مجھے آپ بزنس مینوں نے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا چور صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بھی ایک ہسٹری ہے, جس دن جو خبر لگاتے تھے اگلے دن سب سے زیادہ پیسہ اس دن آتا تھا. لوگوں نے بھی ان کے ساتھ ایک ممبر نے فنڈ کی درخواست نہیں دی, ایک نے نہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اگر ہماری کوئی ضرورت پہ اب ہم وہ بھی نہیں لیں. ہم نے بھی اپنے دروازے کھولے. جس کا ایشو ہے وہ آج لوگوں کو نہیں پتا فیصل ٹاؤن گروپ کس لیول کا کام کرتا ہے. جو لوکیشن ٹاپ آف دی لائن لوکیشن سلیکٹ کرتا ہے, یہ گروپ ٹاپ آف دی لائن پلاننگ کرتا ہے, ٹاپ آف دی لائن ڈیزائننگ کرتا ہے, ایسی ڈیولپمنٹ کرتا ہے جو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں میرا چیلنج ہے کہ نمبر 1 ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. لوگوں کو پتا
پتا ہے کہ جو 15-20-30 لاکھ لگا کے ہم انوینٹری لیتے ہیں 1 سے 1.5 سال میں یہ انوینٹری 2 کروڑ 1 کروڑ سے بھی اوپر جائے گی. اس لیے لوگ فیصل ٹاؤن گروپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. لوگوں کا پیسہ صرف محفوظ نہیں ہے, اللہ کی مہربانی سے 100% محفوظ ہے. میرے پاس جس نے 1 روپیہ دیا ہے, 1 کروڑ دیا ہے, 1 ارب دیا ہے, سارا پیسہ میرے پاس لوگوں کی امانت ہے. جب تک میں امانت واپس نہیں کرتا میرے اوپر وہ بوجھ ہے, میں وہ امانت اپنی پوری کروں. پھر میری ایک میٹنگ ہوئی کسی جگہ, اب میں وہ نام کسی وجہ سے نہیں بتا سکتا, نیب کے ایک نوٹس کے بعد ان کو میں نے بتایا کہ میں نے کہا جی میں نے جو پیسہ لیا ہے وہ تقریباً 80 ارب سمتھنگ ہے جو میں نے پیسہ لیا ہے. آپ نے فکر دی 144 ارب کی, میں نے تو 80 ارب لیا ہے. آپ کے پاس فکر کہاں سے ہے؟ آپ نے کہا لاکھوں پلاٹ بک کی ہے, میں نے تو 51,200 بک کی ہے, اس میں 7,000 فنڈ کی ہے. میرے پاس تو 44,000 ممبر ہے. باقی جو 44,000 ہے اس میں 6,000 نے فل بھی نہیں 85% پیسے دیے ہیں, باقی تو سارے ابھی قسطیں ہیں آ رہی ہیں. میں نے کہا آج جس پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں فیصل ٹاؤن فیز 2 کی, اس کے نام پہ 38,200 کنال زمین ٹرانسفر ہو چکی ہے. 38,200. یہ پنڈی میں ایک کوئی سوسائٹی بتا دے, لوگ کہیں گے لاکھوں کنال, ان کو بتائیں کمپیوٹر سے فرد نکال کے دکھائیں 38,200 کنال کسی کے نام پہ زمین ہے. یہ میں وہ زمین کہہ رہا ہوں جو ہمارے نام ٹرانسفر ہے, جو 300 ارب کی سے زیادہ کی زمین ہے. میں نے کہا جی FT2 سارا میرا ہو گیا, آپ بتائیں آپ کا ایشو ہو گیا. لوگ مجھ سے 80 ارب واپس لینا چاہتے ہیں. اب بتائیں ادھر لوگوں کو بٹھایا میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا میں ایک قطرہ زمین کا نہ دوں. میرا ویلی ایریا میں ایک پلاٹ ہے 14 کنال کا, میں نے فل پیمنٹ پہ CDA سے لیا ہوا ہے, کوئی بکنگ نہیں, کوئی لائبلٹی نہیں. CDA کی لاسٹ آکشن کے ریٹ سے میں بیچوں تو 35 ارب روپے کا پلاٹ ہے. دوسرا F11 میں میں نے کہا میرا ویلو ایریا میں دوسرا پلاٹ ہے 21 کنال کا, CDA کی لاسٹ آکشن کے ریٹ کے اوپر بیچوں تو 45 ارب سے زیادہ. اور میں نے کہا 82 ارب روپیہ تو یہ بنتا ہے 2 پلاٹوں کا جس کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے. تم نے فیصل ٹاؤن گروپ کے بارے میں کچھ سنا, دیکھا اور پرکھا؟ آئیں میرے ساتھ وزٹ کریں. اور جب تم نے وزٹ ہی نہیں کیا, تم نے مجھے بلایا ہی نہیں, میرا موقف سنا ہی نہیں, تو تم نے پہلے مجھے بلائن کرنا شروع کر دیا. اور حکومتیں تو کوئی بزنس مین مشکل میں آ جائے تو اس کے گھروں میں جاتی ہیں کہ بتائیں ہم آپ کو کیا سپورٹ کریں, آپ کو کوئی بینک کی طرف سے لون دیں, آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں تاکہ آپ کے ساتھ بزنس چلے. میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے ایک بڑا کلیم کرنے لگا. کئی ہزار لوگ ہمارے ساتھ ڈیلی ویجز پہ آج بھی کام کرتے ہیں. کئی ہزار جاب. کسی کو شک ہے, کسی گورنمنٹ کو میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی بندہ آئے صبح آ کر میرے ساتھ وزٹ کرنے, میں ایک اسکیم کا وزٹ کروں گا, وہ نیکسٹ لیول کا کام دیکھ کے پریشان ہو کے آ جائے گا کہ اتنی دنیا آپ کے ساتھ کام کرتی ہے. اور یار مانگنے سے تو بہتر ہے نا وہ عزت کے ساتھ اپنی روٹی روزی کما رہے ہیں, ان کو کمانے دیں. کتنی انڈسٹری چلتی ہے, 70 سے 80 ڈائریکٹ انڈسٹری چل رہی ہے. اگر میں پاک آئرن کی, یا ادھر ہمارے دوسرے بھائی بیٹھے ہیں فضل سٹیل والے, اور یار ان کو اگر دیتے ہیں وہ آ کر, آپ کو نہیں پتا آپ کے سٹیل کے کتنے بڑے بڑے پلانٹ, امریلی پلانٹ, اور میں اب ان کا کیا نام بتاؤں, جنہوں نے پاکستان کے اس پروجیکشن کے اوپر کے پاکستان میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن کا کام ہونے والا, انہوں نے اربوں خربوں روپے کے پلانٹ لگا دیے. اب وہ پلانٹ بند ہے. 3 نسلیں لگ جاتی ہے ایک انڈسٹری کو بنانے کے لیے, تو ان کے کیوں پلانٹ بند ہے؟ کسے کی کان پہ جون ریندی کہ ان کے پلانٹ بند ہے؟ تو پھر بتائیں. تو یہ ہے پاکستان کا المیہ کہ ہم جب دنیا کی صف میں, ہمیں نمبر 1 پہ جہاں پہ ہونا چاہیے تھا, ہم اپنی لوکیشن کے حساب سے دنیا کی بیسٹ جگہ پہ لوکیٹڈ ہے. اللہ نے ہمیں سی سے لے کر پہاڑ. آپ پاکستان کا کبھی ایک چیز دیکھنا, ایک ہی وقت میں سبی جیکب آباد میں ٹمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اسی وقت سیاچن کے پہاڑوں کے اوپر پاکستان کا ٹمپریچر -50 ڈگری ٹمپریچر. ایسا خوبصورت ملک, بجائے کہ آج ہمارے خزانے میں 400-500-600 ارب ڈالر کے ریزرو ہوتے, ہم مائنس میں ہیں.
ہمیں ایک ماہ کے لیے رول اوور مل جاتا ہے $2 کا, پوری گورنمنٹ خوش ہو جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایک ماہ کے لیے کہ رول اوور. یار اللہ اس کے نبی کو ماننے والے, اللہ پہ توکل کرنے والوں کو یہاں تک پہنچا دیا. اس سے بڑی گورنمنٹ کو ایک چیز کی میں اور ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ صاحب کو, ہمارے ملک کے پرائم منسٹر صاحب کو, ہمارے ملک کے فیلڈ مارشل صاحب کو اس چیز کے اوپر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ اتنے ہائی لیول فورم کے اوپر ایک ایس آئی ایف سی ایک آرگنائزیشن بنی تھی کہ ون ونڈو آپریشن کر کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے, جس نے میں اس انیشیٹو کو نہ صرف انڈوس کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھا تھا, اس انیشیٹو سے اس ملک میں $100-200 ارب کی سرمایہ کاری کوئی معنی نہیں رکھتا, کوئی معنی نہیں رکھتا. جتنے ریسورسز ہے پاکستان میں, $1 کی انویسٹمنٹ آئی کیوں نہیں آئی؟ اس بیوروکریسی نے اتنی رکاوٹیں ڈالی کہ اس لیول کے لوگوں کو بھی انہوں نے بے بس کر کے چھوڑ دیا. تو بتائیں میں اس میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ مجھے انہوں نے چور ثابت کرنا ہے, وہ ایسی باتیں کریں گے کہ جس کا اندازہ نہیں. مجھے کل تک دہشت گرد ثابت کرنا ہے, پتہ نہیں ایسی باتیں کریں گے کہ جس کا وہ کہیں گے کہ اس طرح تو برا آدمی پاکستان میں کوئی نہیں. یار خدا کا خوف کریں. یہ جو لوگ اتنی انڈسٹری چلانے کا سواب بنتے ہیں, جو ہزاروں لوگوں کو روزگار دینے کا سواب بنتے ہیں, جو گورنمنٹ کے خزانے میں کروڑوں روپے کا ٹیکس ایک ماہ میں جمع کراتے ہیں, اور یار وہ تو آپ کی شان ہونے چاہیے, ان کا تو ایک قدم کے اوپر حفاظت کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. لیکن ایک قدم کا وہ آپ اس کے اوپر اتنے کانٹے ڈال دیں, اتنے کھڈے ڈال دیں کہ میں ایک کانٹا صاف کرتا ہوں آگے کھڈا کھود دیتے ہیں, کھڈا کرتا ہوں تو آگے میرے کوئی بلڈوزر کھڑا کر دیتے ہیں, میں اس کو ہٹانے پہ لگ جاتا ہوں, آگے ٹرک کھڑا کر دیتے ہیں, اور چلنے دے ہمیں اپنے رستوں پہ خدا. اگر ایسے یہ بزنس مین ہی ملک کو آگے لے کر چلے گا. یہ بزنس ایسے نہیں کھڑے ہوتے, 2-3 نسلیں لگ جاتی ہیں. اگر آج لوگ میری بات پہ اوپر اعتبار کرتے ہیں, میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں تو 3 ڈیکیڈ کی محنت کے بعد پہنچا ہوں. ایسے نہیں کھڑا ہو گیا کہ میں 1 گھنٹے میں پہنچ گیا. تو خدارہ یہ ملک ہمارا ہے, ہم اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ, صاحب جو اقتدار لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کی پالیسیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. خدارہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کرے, وہ بھی ہمیں فیئر کمپٹیشن دے, وہ بھی ہمیں بزنس میں کام کرنے دے. میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا, میں ڈی جی آر ڈی اے کی ایک بات کروں. یہ آئی خاتون تھی, اس نے آتے ہماری سوسائٹی کی زمین کی خرید کے اوپر پابندی لگا دی. اور یار پابندی لگتی ہے فروخت کے اوپر کہ یہ گروپ جو ہے زمین فروخت کر کے بھاگ نہ جائے. اس نے پابندی کس پہ لگائی؟ خرید کے. یار میں اگر زمین خریدتا ہوں تو لوگوں کا پیسہ محفوظ ہوگا, میں خریدوں گا تو کمپیکٹ ہوگی, خریدوں گا تو میں اپروول لوں گا. مجھے نہیں اپروول ملے گی میں باغ لگا لوں گا. یار تمہارا کیا مسئلہ ہے, میری زمین ہے. انہوں نے پابندی لگا, 1.5 سال لڑنے کے بعد ہم نے پابندی اٹھائی. پابندی اٹھ گئی. جب جاتی تھی ہماری اسکیم کے, کبھی قبریں کراتی تھی, کبھی کچھ کراتی تھی. کیونکہ میری پہلی اسکیم تھی, آگے جو ہے غیر قانونی سب سوسائٹیاں تھی, میں کسی کا نام نہیں لینا. اس کی گاڑی کا ہمیشہ ڈیزل پٹرول ختم ہو جاتا تھا میرے 10 کلومیٹر آگے جانے کے بعد. پوری زندگی. یار یہ فیئر کمپٹیشن ہے. یہ بزنس مینوں کو آپ کر کے دینا چاہتے ہیں؟ یار نہ کریں, اتنا ظلم نہ کریں کہ لوگوں کے آپ بچوں کو اٹھانا شروع کر دیں گھروں سے, ان کے بھائیوں کو ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو آپ اٹھانا شروع کر دیں جن کا ایف آئی آروں میں نام بھی نہ ہو. کوئی پرواہ نہیں آپ کی کرے گا. آپ جتنا مرضی رو لیں, جتنا مرضی. اگر یہ ریاست کو, ہماری حکومت کو جس دن یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کر لی ہے, جس دن یہ احساس ہو گیا کہ کوئی سرکاری عہدے کے اوپر نوکری کرنے والا آدمی پاکستان سے 5 سال بعد نہیں جا سکتا, اس دن ملک جیسی دا آپ کرتے ہیں. ہمارا کام ہے دنیا میں جانا, تاکہ ہم کوئی انویسٹمنٹ لائیں, کوئی انوویشن لائیں, کوئی ٹیکنالوجی لے کر آئیں. یہ ہمارا کام ہے. اور تم نوکری کرتے ہو ہمارے اوپر, ریٹائرڈ ہوتے اگلے دن بیگ اٹھاتے ہو, تم دنیا پاکستان سے باہر چلے جاتے ہو. تمہیں کیا جس دن یہ اپنا یہ رول بن گیا, بڑی ترمیمیں,
رات کو بھی اپروو ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہ دن کی روشنی میں بھی ایک آدھ ترمیم کر کے دیکھ لو, شاید وہ ملک کو آگے لے جائے. تو خدارہ یہ اپنے بزنس مینوں کو کریں. یا مجھے کبھی کبھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ شیخ عبد المجید لگا لوں, یا میں کوئی یو ایس کا کوئی مائیکل لگا لوں, تاکہ یوں ہی میں ایئرپورٹ کے اوپر تو پوری گورنمنٹ میرے آگے پیچھے پھیر رہی ہو کہ یہ چور صاحب آئے ہیں, یہ شیخ صاحب آئے ہیں, یہ مائیکل صاحب آئے ہیں جی یو ایس سے, یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں گے. تو یہ جی سخت افسوس ہے, یقین جانے یہ تاڑیاں مارنے والی باتیں نہیں ہیں, یقین جانے کہ ہنسے مذاق کی باتیں نہیں ہیں. جن کے باپ کی قبریں پاکستان میں ہے, جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو دفنانا ہو, جو یہ اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہوں کہ نہیں بھائی اپنا ملک نہیں چھوڑنا, اپنا ملک ہے, اس محبت, اس ملک سے محبت ہی اصل ہے, اپنے ملک سے محبت کرنا سیکھو. تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں دنیا ہمیں تانے مارتی ہے, جب ملک عزت ہوتی ہے ہماری عزت ہے. جیسے مئی میں ہم نے جنگ جیتی تو ہمارا دنیا میں سر فخر تھا, ہم فخر سے بات کرتے تھے ہم پاکستانی ہیں, ہم نے دنیا کے اتنے بڑے ملک کو جنگ میں شکست دی. لیکن جب ہمارے ارباب اختیار ایک ایک روپے کے لیے کٹورا پکڑ کے پوری دنیا کے چکر لگاتے ہیں, اس وقت اگر کسی وقت ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے تو اس وقت شرم سے نیچے بھی جاتا ہے کہ یار ایک اٹامک پاور, 26 کروڑ عوام کا ملک, 8 لاکھ مربع کلومیٹر کا ملک, دنیا کا 5واں بڑا ملک, وہ اربوں ڈالر, 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کی 9 ماہ 8 ماہ شرطیں پوری کرتا ہے. 8 ماہ لگے رہتے ہیں, یہ 1.1 بلین ڈالر لینے کے لیے 8 ماہ شرطیں پوری کرتے ہیں. اور یار 8 ماہ آپ بزنس مینوں کی بھی شرطیں پوری ایک دفعہ کر کے زندگی میں دیکھ لو, ان کو بلاؤ, ان کو کہو کہ ہمیں آپ سے چاہیے 1.1 بلین ڈالر, بتاؤ ہم آپ کے لیے کیا آسانیاں پیدا کریں. اپنے ملک کا آئی ایم ایف کے چکر میں لینڈسکیپ تبدیل کر دیا. آپ نے لوگوں کے اوپر وہ ظلم کیا کہ جو بجلی کا بل جن کو 400 آتا تھا آج ان کو 10,000 بھی نہیں آتا. میں ایک آخری مثال, بڑے افسوس کی بات ہے, کہتے ہیں نا کہ ریاست نے کوئی چیزیں کرنی ہوتی ہے, عوام کے کرنے کی نہیں ہوتی. میں نے اپنا گھر بنایا, زبردست بجلی کا سسٹم لگا, زبردست اچھی تاریں لگائی, پنکھے لگائے, سب کچھ لگایا, اسی شیسی لگا دیا بچوں کی آسانی کے لیے. تو الیکٹریشین نے کہا کہ سر بجلی چلی جاتی ہے, ایک یو پی ایس ہونا چاہیے. میں نے کہا یار جب بجلی ہے تو یو پی ایس کا کیا ہے, جب سر نے کہا نہیں سر یہ بجلی بیچ میں بند ہو جاتی ہے. ہم نے زبردست قسم کا سالڈ بیٹریوں کا اپنے بچوں کی آسانی کے لیے یو پی ایس سسٹم لگا دیا. 2 ماہ کے بعد پتا چلا کہ یہ تو بس کوئی ایک آدھ لائٹ پکھا چلاتا ہے, یہ تو کوئی اے سی شیسی تو یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا جی آپ اس کا کیا سلوشن ہے, انہوں نے کہا جی آپ کو جنریٹر لگانا چاہیے. اب دیکھیں بجلی دینا کس کی ذمہ داری ہے. ہم نے ایک تیسرا بجلی کا سسٹم لگا لیا, 50 کے لیے کا جنریٹر لگا لیا, اور غلطی کی ہم نے باہر لان میں اس کی فاؤنڈیشن بنائی, کوئی 50-60 لاکھ کا کتنے کا جنریٹر آیا, کتنی کیبل آئی وہ لگا لیا. اس کے بعد سی ڈی اے والے آ گئے, انہوں نے کہا یہ آپ نے جنریٹر باہر کس سے پوچھ کے لگایا, اور یار یہ میں نے لگایا, آپ نے اسٹیٹ نے مجھے بجلی دینی تھی, میں نے اس کو باہر سے کھاڑ کے اپنے اندر لان میں کر دیا. اچھا اب دیکھیں ایک ہی وقت میں میرے گھر میں 3 بجلی کے سسٹم ہیں, بجلی بھی ہے واردہ کی, یو پی ایس سسٹم بھی ہے, اور جنریٹر بھی ہے. اب بل آنے شروع ہو گئے, میں تو دفتر چلا جاتا ہوں, پیچھے بل بیگم صاحبہ جمع کراتی تھی, وہ بل ہزاروں سے پہنچ گئے لاکھوں میں. اب بیگم صاحب نے کہا اوپر چھت خالی ہے تو آپ سولر کیوں نہیں لگاتے. میں نے 8 بار رجسٹ کیا, انہوں نے کہا یہ دیکھیں کتنا بل آ رہا ہے. تنگ آ کے ہم نے 60-70 لاکھ کا سولر لگوا دیا. آپ گواہ رہنا 5 سال کے بعد پاکستان کا قومی مجرم وہ ہوگا جس کی چھت کے اوپر سولر لگا ہوگا. اگر اے سی اور پولیس نہ آپ کے اوپر ایف آئی آر کاٹے کہ آپ نے ملک دشمنی کریں آپ نے سولر کے, اور یار بتاؤ
میں آپ سے ایک بجلی لینے گیا تھا, میں نے اس ملک میں بزنس کرنا تھا, آپ نے مجھے کس کھاتے میں ڈال دیا کہ مجھے بجلی کے 5 سورس ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں, اور تمہارے دماغ کے اوپر کوئی نہیں. اچھا ایک اور بات, اور یار آپ کسی کو ابھی آپ فون کریں, اسلام آباد کا چیمبر کا صدر کوئی عام چیز نہیں ہے, کیپٹل کا صدر ہے. میرے لیے پورے پاکستان کے جو صدر ہیں وہ اپنا احترام والے اور محترم ہیں, کیونکہ وہ سارے بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا میں ادھر اس لیے امپورٹنس دیتا ہوں کہ یہ کیپٹل ہے بھائی, کیپٹل میں دنیا سونتی ہے. بے شک انڈسٹری اتری نہ ہو جتنی لاہور میں, کراچی میں یا میرے فیصل آباد میں, لیکن یہ کیپٹل تو ہے. یہ ابھی فون کرے کسی گورنمنٹ کو فنکشنر کو فون کر, وہ کہیں گے وہ مصروف ہیں, وہ میٹنگ پہ. اتنے مصروف ہم کیوں؟ جب قرضہ چڑھاتے, میں کہتا ہوں ان کو کہ اپنی سپیڈ تھوڑی سی سلو کر لیں تاکہ جو 2 سال کے بعد قرضہ $200 ارب ہونا شاید تھوڑا سا کم ہو جائے. ان کو کہ اپنی سپیڈیں کر, یار کو خدا کا خوف کرو. کبھی تم نے صاحب پوچھا دہلی کا کہ بتاؤ آج کے دن میں ہم نے خرچ کتنا کیا ہے تو کمایا کتنا؟ تم ایک پروجیکٹ کے اوپر, ایک میرے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر تم نے 600 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ لگا کے اس کو بنڈن کر دیا. ایک دن ہی تم سے چلا نیلم جیل پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ تمہارا پیسہ ہے, وہ میرے ٹیکس کا پیسہ ہے. تم نے کس طریقے سے میرے ملک کے میرے ٹیکسوں کے پیسے کو ضائع کیا؟ کسی ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نہیں. اسی طرح یہ سارا کام ماشاءاللہ ہو رہا ہے. اپنا کیا نام ہے, ملک میں چوری ہو, کوئی بجلی چوری کر رہے, اس کا بل کس نے دینا ہے؟ میں نے, شریف آدمی نے دینا ہے. کوئی نان لائسنس واپڈا کے فری بجلی استعمال کر لیں, اس کا بل کس نے دینا ہے؟ میں نے. پھر بھی انہوں نے کان پکڑا کے, میں پنجابی کا ایک لفظ ہے, پھر بھی انہوں نے جوتے ہمیں ہی مار دیے. تو یار اپنے کاروباری لوگوں کو عزت دینا سیکھو, مجھے نہ دو, ان لوگوں کو دو جو انڈسٹری لگا کے بزنس میں 3 دہائیاں 3 نسلوں سے اس ملک کے ساتھ ہیں, اور ان کو تو عزت دے دو. کبھی تو رک جاؤ, کہیں پہ تو بریک لگا لو, اس ملک کو آگے چلنے دو. یہ ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے. جب یہ ملک چلے گا تو سارے لوگ ایکول بینیفیٹڈ ہوں گے. میں اس درخت کی طرح کا کام کرتا ہوں. میرا ویژن یہ ہے کہ ایک سیب کا درخت لگا ہے, اگر اس کے اوپر اس کی پراپر طریقے سے اس کی اگر آپ نے پانی نہ دیا, اس کو کھادیں نہ دی, اس کو اپنا میڈیسن نہ دی, اس کے اوپر 5 کلو سیب لگیں گے. اگر آپ نے اچھی خدمت کی, اس کے اوپر 5 من لگیں گے سیب, تو سارے لوگ اس سے کھائیں گے. لہذا اگر ملک ترقی کرتا ہے, آپ کا 1 سال کی جو جی ڈی پی ہے اس میں آپ $50-60 بلین کا اضافہ کر لیتے ہیں, تو کیا فرق پڑے گا؟ اس میں سے ہمارے ڈیفنس کو بہت زیادہ بجٹ جائے گا, ہماری بیوروکریسی کو بجٹ جائے گا, ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ کام ہوگا, ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیر کا. تو لہٰذا اس فارمولے کے اوپر آؤ کہ پروڈکٹیوٹی بڑھاؤ. پروڈکٹیوٹی ظلم کر کے, زیادتی کر کے, بجلی کے ٹیرف 10% بڑھا کے, گیس بڑھا کے نہیں ہونی. یہ میں آپ کو ذہن میں رکھ لیں. میں ابھی فیصل آباد گیا تھا, والدہ کو ملا, انتہائی ہمارا تاجر جو ہے اپنا فیصل آباد کا پریشان ہے. وہ اس لیے پریشان ہے کہ ایک چھوٹی موٹی ہماری یہ کاٹن کی تو ایک انڈسٹری ہے, تو جب انڈیا ٹریڈ کر کے دنیا سے وہی ٹیرف لے رہا ہے, تو یہ لوگ کہاں سے, جو ہمیں تھوڑا بہت ایک بینیفٹ تھا, جی ایس پی پلس جو سٹیٹس تھا, اس میں ہمیں 10% کا فائدہ مل رہا تھا. جب وہ بھی فائدہ ختم ہو گیا, جب امریکہ سے بھی 8% کا ہمیں فائدہ, تو وہ کہتے ہیں ہم کس طرح سسٹین کریں گے. اور اوپر سے وہ کہتے ہیں ہم کام کرتے 1 گھنٹے میں 1 انسپیکٹر آ جاتا ہے, دوسرے میں دوسرا آ جاتا ہے, تیسرے میں تیسرا آ جاتا ہے, چوتھے میں چوتھا آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جس مرضی لیول پہ آپ سفارش کریں, جب تک ہم ان کے ساتھ جو ہمارا اپنا مطابقہ کا طریقہ ہے, جب تک وہ نہ کریں, کوئی ہمیں آگے چلنے نہیں دیتا. تو کیا یہ ملک کی بدقسمتی نہیں ہے؟ یہ ہمارے ارباب اختیار کو سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ملک کو, میں بزنس کمیونٹی کے بہاف پہ, میں ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں. میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں کہا میں پہلے 50 میں آتا ہوں, 100 میں آتا ہوں. مجھے یار آپ آخری نمبر پہ رکھ لیں, آخری سے بھی نکالنا نکال دیں. میں کہتا ہوں تاجروں کی بات ایک دفعہ سن لیں, ان تاجروں کو دل سے قبول کرے, اور یہ بھی آپ کو دل سے قبول کرے.
اب تاجروں نے منہ سے بولنا بند کر دیا. میں آپ کو دیانتداری سے بات کرتا ہوں, یہ پاکستان میں پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, یہ اپنے بزنس کو شفٹ کر رہے ہیں. $10 بلین صرف دبئی میں ریل اسٹیٹ کے بزنس میں جا رہا ہے پاکستان میں. $10 بلین دبئی کے ریل اسٹیٹ میں جا رہا ہے, اور آپ $1.1 بلین کے لیے 7 ماہ IMF کی شرطیں مانتے ہو, اور جتنے جہازوں کے اوپر سفر کرتے ہو, ٹکٹیں لگاتے ہو, $1.1 بلین لیتے ہو, اس میں $100-200 بلین تو آپ کے اوپر خرچے آ جاتے ہیں لینے کے. تو یہ ملک کو اتنا نہ دنیا میں کراؤ عزت والا کہ ہم اٹامک پار ہوں, بیسٹ ہمارے پاس فوج ہو, بیسٹ ہمارے پاس عوام ہو, بیسٹ ہمارے پاس ادارے ہوں. تو وہ کس وجہ سے گراوٹ کا شکار ہے؟ جو غربت سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہوتا. یہ زندگی میں یاد رکھنا. آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی کبھی کنٹرول نہیں ہوگی. دہشت گردی کا بہت بڑا تعلق ہے آپ کی اکنامک کنڈیشن کے ساتھ. تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جرائم کم ہو, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ملک دہشت گردی سے پاک ہو, تو ملک کی اکنامک کنڈیشن کریں, لوگوں کو کمانے دیں, لوگ اپنا کمائیں, اپنا کھائیں. میں ایز اے بزنس مین بزنس کے فورم کے اوپر یہ وعدہ بھی کرتا ہوں, اعلان بھی کرتا ہوں, ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں, اور لیکن اس ڈائریکشن میں آگے لگے جو ہماری کامیابی کی ڈائریکشن ہے, جس کے اوپر جا کر کوئی ٹارگٹ مقرر ہوں, سال کے 2 سال کے, اس ٹارگٹ کو ریویو کیا جائے, پتہ چلے ایک گورنمنٹ آئی ہے, نہ کہ وہ پچھلوں کو گالیاں نکالتے, جو گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی پیچھے والا یہ کر گیا. تو ہر بندہ اپنے اپنی ایک کشتی کو چلا کے کسی مقام پہ پہنچائے, وہ اگلا وہاں سے وہ ریس شروع کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان ہے, ہمیں اس کے فیوچر کے سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. وہ بزنس مین اچھا بزنس مین نہیں ہوتا جو تکلیفوں سے, مصیبتوں سے یا رکاوٹوں سے یہ کہے کہ یہ ملک نہیں. میں کہتا ہوں یہ ملک آگے جائے گا. پاکستان زندہ باد.